یا مولانا یا صاحب الزمان. وہی باقی جو تم سنبھالتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ بچے گا، وہ نہیں بچے گا. جو تم نے دیا ہے وہ باقی ہے اس کی راہ میں. اب یہاں پر انسان کو دیکھنے کا ویژن چاہیے کہ میں کیا بچا رہا ہوں اور کیا دے رہا ہوں. اور سب سے جو انسان کی قیمتی چیز ہے، خدا اسے مانگتا ہے. انسان مال دے دیتا ہے، چیزیں دے دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دینا مشکل ہو جاتا ہے. اور خدا اور اس کے اولیاء انسان سے اس کا وجود مانگتے ہیں. ہمیں جو اتنی مجلس سنتے ہیں، عزاداری سنتے ہیں، کربلا بار بار سنائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی راہ میں دیں. خدا ہم سے یہی مانگتا ہے. اصل ہم اگر خدا کو دے بھی دے تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں ہی خدا کے. ہم اگر اس کو اپنے آپ کو دے بھی دیتے ہیں تو ہم نے کوئی باہر سے چیز لا کے تھوڑی دی ہے اس کو، یا ہم خود مالک بھی نہیں تھے اس کے. اصل مالک بھی وہی ہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ ہم جو اس کا اپنا ہے اسے دیکھ کر خود کمال پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ نقطہ ظریف ہے کہ تمہیں کوئی اور کچھ دے اور بولے کہ واپس دے دو مجھے، تو آپ بولیں گے کمال تو نہیں ہے، یہ تو چیز تھی آپ کی. کہا ہاں چیز میری ہے، مالک میں ہوں، لیکن میں تمہیں کمال پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. میں تمہیں لے کر اس مقام پہ آنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے اصل ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. خدا قرآن میں ہمیں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو میرے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو میرے. اب جب ہم محتاج ہیں اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، اور مطلب یہ میں جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو بڑا کرتی ہے. آج جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث میں کون سی شخصیتیں اتنی بزرگ ہیں، کون لوگ تاریخ میں یا ادوار میں گزرتے ہوئے کون اتنے بزرگ تھے؟ کیا ان کے پاس بہت ثروت مند تھے، بہت خزانے تھے، بہت دولت ہی نہیں. وہ جس نے اپنے آپ کو پروردگار کو دے دیا وہ تاریخ میں بلند ہو گیا. اگر آپ پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کر دیں تو آپ کو بڑے بڑے عامر، آپ کو بڑے بڑے سلطان یاد نہیں رہتے، آپ کو اولیاء خدا یاد رہتے ہیں صرف. اور وہی آپ کے وجود پہ اثر ڈالتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے سے نکل کر ٹائم اسپیس کو بریک کر کر آپ کے وجود کو بھی ہلاتے ہیں. اب جتنے بھی اولیاء خدا ہیں اس میں افضل انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کس زمانے میں تھے؟ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا. اب ائمہ کو دیکھیں کتنا ہو گیا، آخری امام 250 سال، میکسیمم تو 250 سال تک ہیں ٹوٹل، پھر امام غیبت میں چلے گئے. لیکن آپ اگر ابھی بھی کسی امام کی زیارت پہ چلے جاتے ہیں تو نہ صرف امام آپ کو باطنی بلکہ آپ کو ظاہری کمال بھی دے دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی امام کو گئے ہوئے مطلب 1200 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے مولا، پھر بھی مگر آپ ابھی بھی زیارت پہ جائیں، وہ زیارت آپ کو ظاہری بھی اور باطنی بھی کمال دیتی ہے. انسان ظاہری طور پر بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کا وجود نورانی. کتنے لوگ دنیا میں آپ کو ملتے ہیں کہ بس ایک زیارت پہ گئے زندگی بدل گئی. ایسے کیا چیز تھی؟ کوئی آیا، کسی نے روکا، کسی نے جھنجھوڑا؟ نہیں، اس وجود نے جو محیط ہے بس اس نفس کے قریب سے گزرا ہے، بس ختم. ہم اس نفس کے قریب سے گزرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں، بس ہم جو قریب سے گزرتے ہیں تو ہمارا وجود انقلاب، ریولوشن، تبدیل ہو جاتا ہے.
کتنے جوان کہتے ہیں میں کربلا زیارت پہ گیا، واپس آیا، نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں نے فلانی چیز چھوڑ دی ہے. کسی نے کہا؟ کسی نے روکا؟ نہیں. وجود اثرات مرتب کر رہا ہے. زمانہ اور مکان روک نہیں سکتا اس وجود کو. کیوں کمال پر ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کو دیا ہے. یہاں امام سید الشہداء نے اپنے آپ کو خدا کو دیا. جب خدا کو دیا تو خدا نے سب امام کو دے دیا. عظم البلاء